السلام علیکم۔ ہم نے اپنا یہ یوٹیوب چینل جس کا نام پوئٹ گرو 313 ہے، اس کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس پر شاعری سکھائیں گے، شاعری کے اسباق شروع کریں گے۔ اپنے دوسرے چینل انجمن پہ ہم نے وہ شروع کر بھی دیے تھے، بعد میں رمضان آ گیا، رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں مصروفیت زیادہ ہوئی اور اس کے بعد تھوڑا سلسلہ موقوف ہوا۔ ہمارا سیٹ اپ ایسا نہیں بن پایا کہ ہم اس سلسلے کے اسباق اس پر ڈالتے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی سیٹ اپ کی تو کمی ہے، لیکن اب ارادہ یہ ہوا ہے کہ اس پوئٹ گرو پہ ہم کچھ نہ کچھ تھوڑی زیادہ معلومات شاعری کے تعلق سے دیتے رہیں گے۔ تو آج ہمارے دماغ میں بات آئی ہے کہ ہم قافیہ تنگ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں۔ بہت پہلے ہمارے سامنے ہمیں ایک مصرع دیا گیا تھا، وہ کچھ اس طرح تھا: اٹھایا میں نے جو تیشہ تو سنگ چیخ اٹھا، اٹھایا میں نے جو تیشہ تو سنگ چیخ اٹھا۔ یہ ایک جدید شعر ہے۔ سنگ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، پتھر کو کہتے ہیں، اور تیشہ کہتے ہیں پتھر کو گھڑنے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی اوزار، بسولہ ہو، چھینی ہو، ہتھوڑی ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو چیز کسی بھی پتھر کو گھڑ کر کے کسی الگ شکل میں، بہتر شکل میں، آرٹ کی شکل میں، بت کی شکل میں بنائے تو وہ چیز تیشہ کہلاتی ہے۔ پتھروں کو توڑنے والی اس گینتی کو بھی تیشہ کہتے ہیں۔ فرہاد اور تیشہ کا بہت آپس میں تعلق شعر و شاعری میں بتایا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو سنگ چیخ اٹھا، یہ اپنے آپ میں تنگ اس وقت ہوتا ہے جب چیخ اٹھا اس کے ساتھ ردیف لگتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں اسی سنگ چیخ اٹھا کے اوپر تھوڑی اور بات کریں گے آئندہ۔ آج بتانا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر اس پر غور کریں کہ سنگ چیخ اٹھا تو اس کے کیا کیا قوافی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملنگ چیخ اٹھا، رنگ چیخ اٹھا، دبنگ چیخ اٹھا۔ تو اس میں ملنگ، رنگ، دبنگ، پلنگ، یہ اس کے قوافی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جب تنگ محسوس ہوتے ہیں جب چیخ اٹھا سامنے لگتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس سلسلے میں آپ بھی اپنا تھوڑی اس میں حصہ لیں، مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کتنے آپ ایسے قوافی آپ تلاش کر سکتے ہیں جو اس قافیے میں آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ ہم نے بھی ایک اس پہ سن 88 میں مصرع کہا تھا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ان باتوں کو آپ جتنا اگر پسند کریں گے آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کریں، حوصلہ بڑھائیں۔ السلام علیکم۔